अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल एक टीवी इंटरव्यू उस्मान डार जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, उनके इंटरव्यू ने एक सियासी हलचल सी मचा दी है। उस इंटरव्यू में उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये ऑर्डर था कि रियासती मीटिंग्स में ये बात हो रही थी कि गिरफ्तारी की सूरत में रियासती इदारों पर हमला आवर होना है, और ये बिल्डअप एक हो रहा था बकौल उस्मान डार साहब के, एक बिल्डअप था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। अगर आप उस्मान डार साहब का इंटरव्यू देखें तो 2 बड़े एंगल्स हैं जिसको देखने की बड़ी शायद बारीकबीनी से ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिर है जो उन्होंने जो कुछ कहा है, वो एक इनसाइडर थे तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब थे, इसलिए उन्होंने वो तमाम गुफ्तगू जो की है उसको, उसके मेरिट्स तो ज़ाहिर है इसका फ़ैसला तो अब अदालत करेगी। क्या वो अदालत जाएंगे, ये वो सवालात हैं जिसका फ़ैसला अब अदालत ने करना है, क्योंकि 9 मई के हवाले से एक केस भी चल रहा है। सो इस पर भी बात करेंगे कि इसका कानूनी नुकसान तहरीक इंसाफ को क्या होगा और इसका सियासी नुकसान तहरीक इंसाफ को क्या होगा। लेकिन इसका एक एंगल भी है, दूसरा एंगल भी है, और वही एंगल है कि 9 सितंबर को कराची से लापता हुए थे उस्मान डार। लापता नहीं हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। 10 सितंबर को निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस ने एक टॉक शो में यह कहा था कि उनको गिरफ्तार किया गया है। 4 अक्टूबर को वो टीवी प्रोग्राम देते हैं। तकरीबन 25 दिन उस्मान डार कहाँ थे, कहाँ गायब रहे, ये चंद सवालात जो दूसरे एंगल्स भी हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। इनकी हिरासत थी तो किसकी तहवील में थे? क्या ये पुलिस की तहवील में थे? किस FIR के तहत? क्या उनको किसी अदालत में पेश किया गया, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक ना पुलिस की तहवील में थे, ना अदालत में उनको किसी पेश किया गया? वो लाहौर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि गिरफ्तार तो उनको कराची से किया गया था। सो कब लाहौर पहुंचे, कैसे लाहौर पहुंचे, कामरान शाहिद साहब से उनका राब्ता कैसे हुआ? क्योंकि उनकी फैमिली से मेरी कल ही बात हुई जब ये चलने शुरू हुए टिकर। जब मैंने उस उमर डार से कहा कि ये इंटरव्यू चलने वाला है उस्मान डार का, तो उनके लिए एक हैरत की बात थी कि वो उनसे राब्ते में नहीं थे। तो ये राब्ता कैसे हुआ, ये इंटरव्यू कैसे हुआ, उस्मान डार यहाँ तक आए कैसे इस इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, अपनी फैमिली से राब्ता क्यों नहीं किया उन्होंने। और इसके फ़ौरन बाद उनकी वालदा का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रेशर डालकर उस्मान डार से ये इंटरव्यू करवाया गया है। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने कहा कि वो अगला इलेक्शन लड़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर और डट के खड़ी हैं इस पार्टी के साथ। सो एक एंगल तो ये है कि ये सब कुछ कैसे, जो इंतजामी मामलात हैं वो कैसे हुए। दूसरा जो इंतहाई अहम है वो है 9 मई के वाक़यात, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बारे में असद उमर साहब भी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि एक बिल्डअप था जिसके बाद ये इनेविटेबल था कि ये सारा कुछ होगा। इदारे तनकीद का निशाना थे और ये समझा जा रहा था, जिस पॉलिसी से असद उमर साहब का कहना था कि वो इख्तलाफ भी करते हैं, उन्होंने कहा कि इस तरफ बिल्डअप किया जा रहा था कि ये बात लड़ाई तक की जाएगी। और वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहम तरीन लोगों में से थे, अहम तरीन मीटिंग्स का हिस्सा थे असद उमर साहब। मैं बहुत से लोगों से पार्टी छोड़ने के बाद मिला तहरीक इंसाफ के, बहुत से लोग इस बात में बड़ी तनकीद करते हैं जो इदारों पर तनकीद होती थी, और उनका ख्याल था कि बहुत दफ़ा ये डिसाइड हुआ कि अब ये नहीं होना या ये नहीं करना, लेकिन ये फिर भी किया गया और इसी तरफ मामला चला गया। महमूद मौलवी साहब इससे बिल्कुल एक बरक्स कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐवान सदर की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि इस तरह का ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये होना है। उस्मान डार कहते हैं कि ज़मान पार्क में ये हुआ। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसका जवाब उस्मान डार साहब ही दे सकते हैं, या फिर अदालत में जब ये केस चलेगा तो इसका बहुत सी चीज़ों के जवाब सामने आएंगे। और ये भी सवाल है कि 164 का बयान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं हुआ, पुलिस के पास क्यों नहीं गए 161 के बयान में, टीवी प्रोग्राम करने का फैसला आखिर क्यों किया गया, क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक टेलीविज़न का प्रोग्राम है, जब तक ये बयान वो अदालत में जाके नहीं देते तब तक इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने क्या कहा पहले ज़रा सुन लें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद माइंड सेट कैसे बना, उन्होंने इस बारे में क्या कहा सुना। 9 मई का जो वाक़या है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 माइंड सेट कह लें। एक वो माइंड सेट
جس میں مراد سعید، اعظم سواتی، معاذ اظہر، فاروق بھی تھے یہ اینٹی فوج تھے. جی ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا. ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جیسے اسد عمر ایوب، علی محمد خان، شفیع محمود صاحب بھی تھے جو کہ مفاہمت کی راستے کی بات کرتے تھے. ہاں بالکل. عمران خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ٹکراؤ والی تھی. وہ ایک تسلسل شروع ہوا، بیچ میں لانگ مارچ بھی آیا. اس گروپ کا جو بیانیہ تھا پارٹی پرویل کرتا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب اس پالیسی کو یا اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو خان صاحب سپورٹ بھی کر رہے تھے. جو ریاستی میٹنگز میں کیا بات ہوتی ہے اس کے بارے میں عثمان ڈار صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں. لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا. یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں، اگر گرفتاری کی صورت میں ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے، اگر پارٹی یہاں تک آئی ہے تو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے آئی ہے. 9 میں ایک ایسا شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایسا سیاہ دبا ہے جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں. میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے. میں نے فیصلہ تو یہ بھی بات انہوں نے اس انٹرویو میں کی. سو ایک ہے انٹرویو کا متن، ایز این انسائڈر وہ پارٹی انسائڈ جو میٹنگز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک دوسری سائڈ ہے کہ وہ تھے کہاں. وہ جب تک روپوش رہے تب تک کہتے رہے کہ پارٹی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ وزیر داخلہ سندھ نے ایک ٹی وی پروگرام میں ان کے گرفتار ہونے کی تصدیق بھی کی تھی. عثمان ڈار میرے خیال میں وارث فورن نکلے ہوئے تھے، وہاں کافی عرصے تھے اور اس صورت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں. ادروائز ہم نے یہاں کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے. سو یہ وزیر داخلہ تھے. بس اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر پریشر میں بھی ہے تو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عدالت کرے گی. لیکن وہ جو انتظامی سوالات ہیں کہ وہ کہاں تھے، کس کی کسٹڈی میں تھے، کب یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے پنجاب یعنی لاہور آنا ہے، پھر ان کے گھر جا کے انہوں نے یہ انٹرویو کرنا ہے، رابطے کیسے ہوئے، کس نے کیے، کیونکہ ان کا فون تو لگاتار بند جا رہا تھا، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی. سو دیز آر دا ٹو اسٹرینڈز، جو دو ڈفرنٹ اینگلز ہیں اس کے کرنے کے. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں اور منصور علی خان ہمارے ساتھ. منصور صاحب لاہور سے موجود ہیں. بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک اس انٹرویو کے بعد آپ کا پہلا ریئیکشن، رد عمل، ٹیک اوے کیا تھا؟ اس میں نئی چیز ایک یہی تھی کہ وہ ایک پروگرام میں میرے دوست، میرے بھائی، میرے جگر کامران شاہد کے پروگرام میں آئے اور آ کر انہوں نے انٹری دی اور پروگرام کیا. باقی کچھ بھی نیا نہیں تھا. آپ نے ایک اینگل جو بتایا کہ اس میں 25 دن وہ کہاں رہے، رہا کیسے ہوئے، لاہور کیسے پہنچے، اس انٹرویو میں بھی کیسے پہنچے. اب دوبارہ ابھی میں منصور بھائی کے پروگرام میں تھا، وہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے، اس میں ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچے. تو وہ کہاں ہیں؟ میں نے گھر پہنچ گئے. میں نے پھر ان کے بھائی سے بات کی، میں نے کہا اپنے گھر چلے گئے، شاید وہ اپنی فیملی، اپنی وائف اور بچوں کے پاس ہیں. ان بقول ان کے ہمارا رابطہ نہیں ہوا ان سے ابھی تک، میرا رابطہ نہیں ہوا. اللہ کرے وہ گھر ہی ہوں. تو وہ پریس کانفرنس دی جگہ ٹی وی پروگرام انٹرویو. اچھا یہ اور ایک یہ دوسرا اینگل یہ ہے کہ حیرانگی اس لیے نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا پہلے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، سنا کہ سارا 14-15 مہینوں کی جو کچھ ہوا اس کا عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے گرفتار کریں گے تو رد عمل یہی تھا، فطری تھا اور مجھے گرفتار تو ادھر ہی آنا تھا. دوسرا سارا جھگڑا ایک تقرری کا تھا. تیسرا لانگ مارچ ہو، چیزیں ہوں، سارا اس کے پیچھے سارا وہ ہم سارے ہر پروگراموں میں ڈسکس کر رہے تھے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ 2 گروپ تھے، کہتے تھے لڑ جاؤ رام بھلی کرے گا. تیسرا تھا کہ مفاہمت کرو. اور اس گروپ میں اور بہت لوگ جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو کیونکہ جب سے لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں تو اب کھل کے تھوڑی سی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس بارے میں کہتے تھے کہ سر پاپولر پالیٹکس ہو گئی، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس چھوڑیں، اب مفاہمت کی پالیٹکس کرنی پڑے گی. بلکہ ہم آپ نہیں تھے شاید اس میں، چھوٹی عید کے تیسرے دن ایک بریفنگ زمان پارک میں ہوئی تو بہت سے لوگ اس میں، بہت لوگ موجود تھے اس میں. سہیل وڑائچ صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے. وہ جو گروپ ساروں سے مل رہا تھا. نہیں یہ وہ نہیں ہے. صحافیوں کو ایک دن بلایا گیا تھا بریفنگ کے لیے. اس میں بھی کہا گیا کہ سر یہ آپ کو سی بی ایم کریں. تو آگے سے خان صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا میں میسج بھیجے ہیں لیکن وہ کہا آگے سے جواب نہیں آ رہا. لیکن سب کا خیال تھا کہ بس کریں، لڑائی اب نہیں ہونی چاہیے ادارے کے ساتھ. اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. نہیں 9 میں نہیں ہوا تھا. نہیں جس وقت وہ چل رہے تھے اس سے پہلے 2-3، خیر وہ ایک دوسری بحث ہے. تو یہ ایک نارمل تھا، جیسے آپ نے ایک مرتبہ لفظ استعمال کیا تھا نیو نارمل.
تو یہ نیو نارمل میں کیا ارشاد بھٹی کی انگریزی اب کیا سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ صداقت عباسی صاحب کا بھی انٹرویو ریکارڈ ہوا. صداقت فیصل واڈا صاحب نے, ہمارے خبری دوست نے, دو بندوں کے عہد میں ہم جی رہے ہیں, عہد کامران شاہد اور عہد فیصل واڈا. تو انہوں نے کہا کہ جی عثمان ڈار صاحب بھگت چکے ہیں, فرخ حبیب تیار بیٹھے. عہد ارشاد بھٹی کب آئے گا؟ سر ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیرالل. اس لیے میں نظر سے بچنے کے لیے منصور صاحب کو میں نے بتا دیا ہے, اطہر کو بتاؤں گا نہیں, جیلس ہو جائے گا, آپ سے چھپاؤں گا نہیں ظاہر ہے, لیکن کسی تو وہ خیر وہ دو آگے وہ سارا وہ ظاہر ہے ابھی اور بڑی پریس کانفرنسز آنی ہیں, انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ یہ چل رہا ہے, سلسلہ چلے گا. کوئی نہیں کوئی نہیں آ رہا سنا جو عثمان ڈار نے بات کی 90% آنا تھا, ریکارڈ ہو چکا لیکن آئے گا نہیں. 19-20 کے ہارڈ ڈرائیو کریش کر گیا. عثمان ڈار 25 دن جہاں تھے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی 80% ٹھیک ہے. اصل سوال یہی ہے, دیکھیں وہ غائب تھے, کس کوئی پریشر ہے پریشر نہیں ہے, کیا گفتگو جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں, بنیاد تو اصل سوال تو اسی پہ آ جائے گی نا بات. آپ پریشر میں بھی ہیں لیکن جھوٹ بولنے میں اور سچ بولنے میں ہی فرق کرنا پڑے گا کہ کیا یہ جھوٹ ہے سچ ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ آئی تھنک میرے لیے جو بڑا کوشچن یہ ہے کہ عثمان ڈار لاپتہ تھے, سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی بازیابی کی پٹیشن دائر تھی, ان کا خاندان ان کو ڈھونڈ رہا تھا, اور وہ عثمان ڈار جو متعدد مقدمات میں پنجاب کی پولیس کو اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو مطلوب تھے, ان کے اوپر بہت ساری ایف آئی آرز تھیں, وہ گھومتے پھرتے کینکا کے گھر پہنچ گئے. اب کل شیخ رشید صاحب آپ کے پاس پہنچ جائیں یا کوئی اور موضوع. ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے, شیخ صاحب کے ساتھ کیا کریں گے؟ پارٹی چھوڑ, پارٹی ہے کوئی نہیں, کل ہی نے پارٹی, بیوی بچے کوئی نہیں, وہ اندر کی بات کیا بتائیں گے, وہ تو پارٹی کی میٹنگز ایسے ہی نہیں ہوتے تھے. سو شیخ صاحب ایک بڑی عجیب پوزیشن میں ہے کہ ان سے پریس کانفرنس اگر کرانی ہے یا ٹی وی پروگرام کرانا ہے تو کیا کہلوانا ہے ان سے, کیونکہ وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا. میرے خیال میں اتحادی جو ان کے ہیں وہ ان کے اتحادی نہیں رہیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ان کی بھی کچھ جو ملک دشمن سرگرمی ہے مبینہ طور پہ. تو میرے خیال میں جس طریقے سے انٹرویو کیا گیا اس میں بہت سارے کوسچنز ہیں نا, کہ وہ بندہ جو لاپتہ ہے کسی کو نہیں پتا, وہ اچانک کسی معزز صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ کوسچنز ہوتے ہیں, پھر وہ باقاعدہ وہ بھاگ کے سٹیج پہ آتا ہے بندہ, اور وہ جناب وہاں پہ پھر کوسچن سارے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں لگ رہا تھا عید شو ہے, ہنسی خوشی, سیاست میں کب آئے, ماں باپ کیسے, باقی سارے کیسے, فیملی کیسے. تو میرے خیال میں یہ تھا کہ ساری چیزیں تھیں اور اس میں پھر کوسچنز کیے اور انہوں نے بہت ساری انفارمیشن نکالی. آپ کے لیے انفارمیشن ریلیونٹ نہیں ہے؟ نہیں, انفارمیشن تو ریلیونٹ ہے جو انہوں نے انفارمیشن نکالی ہے. تو دیکھیں کوئی اسکول آف جرنلزم اس کے لیے تو آپ کو تیار نہیں کر سکتا نا کہ ایک بندہ لاپتہ ہے, کسی کو نہیں مل رہا, عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں, اور وہ کسی صحافی کے گھر آ جائے اور پھر صحافی اتنے کمال مہارت سے کوسچنز کر کے وہ ساری انفارمیشن. دیکھیں کچھ انفارمیشن نئی ہے جو پہلی دفعہ سامنے آئی ہے, تو وہ چیزیں تو آئی کہ جناب اس جگہ پہ یہ پلاننگ ہوئی, اس جگہ پہ وہ پلاننگ ہوئی, اور یہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مبینہ طور پہ. تو میرے خیال میں اب اس انٹرویو کے بعد, میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ اس انٹرویو کے بعد عثمان ڈار کی سیاست آئی ڈونٹ نو آگے اس کا کیا ہوگا, لیکن پاکستان چھوڑ دی اس نے, وہ تو وہی نا کیا ہوگا, پر پاکستان کی صحافت میں جان پڑ گئی ہے, صحافت مجھے زندہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوبارہ. منصور علی خان صاحب, آپ کی کیا رائے ہے جو آپ نے جو یہ انٹرویو آیا ہے, جو عثمان ڈار ایک دم آئے, غائب تھے, پٹیشنیں ہو رہی ہیں کہ گئے کہاں, حالانکہ خود انٹیریئر منسٹر کہہ چکے کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, کسی عدالت میں نہیں تھے, کوئی ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی کسی تھانے میں, کوئی کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا. بٹ اگین ساتھ ہی دوسرا ایلیمنٹ ہے جو ان کے ریولیشنز ہیں, یہ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں, دونوں کو آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں. آپ کدھر کھڑے ہیں اس ساری چیز پر؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ کی جو کوارڈینیٹر ہے اور میرے پروگرام کے جو کوارڈینیٹر ہیں, میرا خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو ان کو فائر کرنا چاہیے اور ان کو فارغ کر کے نا نئے کوارڈینیٹر ہائر کریں, کیونکہ ماشاءاللہ ایسا کوارڈینیٹر جس کو وہ شخص مل گیا جو روتی بلکتی ماں کو اپنی اولاد نہیں مل رہی تھی, وہ پچھلے 25 دن سے جو ہے وہ راہ تک رہی تھی کہ میرا پتر گھر کب آئے گا, وہ ڈھونڈ نہیں سکی, اس کے بھائی اس کو ڈھونڈ نہیں سکے, پٹیشن فائل کرنی پڑی سندھ ہائی کورٹ میں, وہ پھر بھی عثمان ڈار نہیں مل سکے. لیکن وہ جو کوارڈینیٹر ہے اس نے تلاش کر لیا کہ عثمان ڈار کسی منجی کے نیچے چھپے ہوئے تھے یا کسی الماری کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, وہاں سے ڈھونڈ نکال کے جو ہے وہ لے آئے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر وی ول بی لائنگ ٹو آور سیلوز, اور میں ظاہری بات ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ پروگرامز کرنے کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس آپ کا ہے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ساری چیز کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے,
کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا تو میرے خیال میں یہ اپنے ویورز کے ساتھ جھوٹ بولنے والی بات ہے اور یہ ہو نہیں سکتا. میں بالکل میں نے پورا وہ جو 1 گھنٹے کا پورا ایپیسوڈ دیکھا ہے, سوالات ہی سوالات ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دا اینکر کیونکہ میرے خیال میں وہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ آپ یہ لگے گا جیسے پتہ نہیں اپنے کمپیٹیٹر کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن the whole thing did not look right. مطلب یہ کوئی ایسے میچز میں سے جس میں آپ کو لگتا ہے نا کہ یار 10 رن رہ گئے جیتنے میں اور 8 وکٹیں باقی ہیں اور 10 رن کے اندر 8 وکٹیں اڑ جائیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے جو ہے وہ الارم بیلز بجنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ عثمان ڈار صاحب کے جو گفتگو ہے 9 ستمبر کو گرفتار ہوتے ہیں, 9 ستمبر تک کی جو ان کی آخری ٹویٹ ہے اس میں بھی وہ خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اپنی ساری ٹویٹس میں خان صاحب سے محبت کا اظہار کریں, کوئی شک و شبہ نہیں آنے دیتے کہ جناب یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تھے. آپ کو ظاہری بات ہے ایک تھاٹ پروسیس ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں سوچ رہا تھا, آپ کی سوچ میں تو کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی, آپ تو بالکل ایک سپاہی کے طور پہ جو ہے خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں. لیکن سڈنلی ون فائن ڈے یو ٹرن اپ ایٹ این اینکر. آپ مجھے بتائیے آپ نے اتنے پروگرامز کیے ہیں سوائے میرے خیال میں عید شو کے, آپ نے کتنے کرنٹ افیئرس کے شو اپنے گھر پہ کیے ہیں بھائی؟ آپ نے کتنے کرنٹ افیئرس کے شوز میں اپنے گیسٹوں کو جو ہے وہ گھر پہ بلا کے آپ نے پروگرامز کیے ہیں؟ سو دیر آر ٹو مینی کویسچنز. اور قانونی پوائنٹ آف ویو سے یس, قانونی پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے ڈار صاحب جائیں جا کے گواہی دے دیں عدالت کے اندر اور کہہ دیں کہ میں بغیر کسی پریشر کے کر رہا ہوں, بغیر کسی فورس کے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جائے. لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فالوور, عمران خان صاحب کا چاہنے والا, اگر آپ اس کو عثمان ڈار کا یہ انٹرویو دکھائیں گے اور اس کے بعد وہ یہ کہے گا اچھا جی یہ ہوا ہے, میں آج کے بعد بلے کو ووٹ نہیں دوں گا, تو میرے خیال میں یہ اپنے آپ بیوقوف بنانے والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب خود بھی جا کے اپنے پی ٹی آئی کے فالوور کو کہہ دینا کہ 9 مئی میں نے کیا ہے, میں ماسٹر مائنڈ تھا اس کا, تو ان کے فالوورز نے یہ کہنا ہے جی بالکل ٹھیک کیا. ان کی سوچ ایسی بن چکی ہے, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کیا, they will not even question it. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ سیاسی طور پہ اس سے کوئی بہت بڑا ڈفرنس آ جائے گا. لیکن پرسیپشن وہ دیکھیں, یہ ایک انٹرویو کیسے ہوا, جیسے میں نے کہا اس کے 2 سٹرینڈز ہیں. انٹرویو کیسے ہوا, یا وہ عثمان ڈار کہاں تھے, کس کے پاس تھے, ایک دم کیسے آئے, انٹرویو کیسے ہوا, یہ تو وہ سوال ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا 7 بجے کامران شاہد صاحب نے اس کے جواب دیے بھی ہیں, اور کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایک بڑا مزے کی بات کرنے کا, منو چھٹو ان کسی اور لب لو انٹرویو کر رہا ہے, کچھ طرح کی بات بھی انہوں نے کی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا. منصور کا آرگومنٹ لارجلی بیسز, اور آپ کا بھی شاید لارجلی بیس کر رہا ہے اس چیز کے گرد کہ ہاؤ یہ ہوا کیسے, انٹرویو کیسے ہوا. لیکن کیا اس کا جو متن ہے کہ آپ لوگ متن کو لیٹ می آسک بریفلی کرتے ہیں, پھر میں ارشاد بھٹی سے پوچھتا ہوں کہ متن آپ کے لیے اہم نہیں ہے, اس کا جو بات انہوں نے کہی ہے, کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بات ٹھیک کہہ رہے ہوں. نہیں وہ تو دیکھیں عدالت میں کوئی ثابت ہوگی نا, جب وہ عدالت میں جاتے ہیں جا کے عدالت میں کوئی بیان دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے دیکھیں جو لیڈنگ اپ ٹو اٹ کہ کیا کچھ پیچھے ہوا, صداقت عباسی صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں, فرح حبیب لاپتہ ہیں, پھر یہ لاپتہ ہیں, ان کی فیملی ان کو ڈھونڈتی رہی, اور وہ اچانک لائیو ٹی وی پہ آ جائیں, پھر اس طرح کی باتیں, مطلب کہ آپ کو ان ایزینس فیل ہوئی. مسئلہ میں تو پہلے اسی لیے میرے ذہن میں جو سوال تھے وہ تو میں نے سارے سامنے رکھ دی کہ انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم نے گرفتار کی ہے. گرفتاری ہو تو ایک قانونی طریقہ کار ہے گرفتاری کا. وہ کوئی تھانہ ہوتا ہے جس میں آپ پولیس اس کو لے کر جاتی ہے, جس میں ایف آئی آر ہوتی ہے, وہ کسی عدالت میں پیش کرتے ہیں کسی ملزم کو, عدالت سے آپ ریمانڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے ریمانڈ چاہیے, عدالت سے ریمانڈ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کی درخواست جاتی ہے یا پھر اس کو جوڈیشل کر دیتے ہیں. کوئی پروسیس ہے نا, ملک کا قانون ہے, قانونی طریقے سے ہوتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مانا تو تھا انٹیریئر منسٹر نے کہ ہم نے گرفتار کر لیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کسی کو پتا نہیں, جو کہ انتظامی جو سائیڈ ہے اس کی, وہ انتظامی سائیڈ پر یہ سارے سوالات ہیں. وہ کدھر تھے, وہ لاہور پہنچے کیسے, وہ ان کا رابطہ کیسے ہوا ان کے ساتھ, وہ اس گھر میں انٹرویو دینے آئے کیسے, اور پھر اس کے بعد وہ گئے کہاں پہ, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ تو مطلوب ہے. جس طرح انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس میں بھی فرمایا کہ ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور مقدمات تھے, تو اب اچانک وہ چھٹ کس طرح گئے, ان کو کسی اور مقدمے میں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ تو ایز اے صحافی ٹو بی آنیسٹ, جب اس طرح لاپتہ افراد ٹی وی اسٹیشنز پہ ایک دم سے یا ٹی وی چینلز پہ آنا شروع ہو جائیں اور آ کے وہ اس قسم کے الزامات لگائیں گے, تو کیا اس کو لوگ وزن دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. میرے خیال میں اس سے دیگر جو سوالات ہیں وہ مزید سوالات اٹھ کے سامنے آئیں گے. قانونی طور پر کچھ ہو سکتا ہے بٹی صاحب؟ ایک 9 مئی کے حوالے سے ایف آئی آرز ہیں, قانون ایک کیس چلنا ہے اس کا, کیا یہ عدالت میں اگر عدالت میں جانا ہوتا تو بہتر ہوتا کہ میجسٹریٹ کے سامنے جاتے, اپنا بیان ریکارڈ کراتے کہ جی میں نے خود سنا, میں نے دیکھا, اندر گفتگو میرے سامنے فلاں تاریخ کو یہ گفتگو ہوئی. اس میں ایک وزن ہوتا ہے, ایک قانونی وزن ہوتا ہے اس چیز کا.
یہ تو صرف ایک پرسیپشن کا وزن ضرور ہو سکتا ہے کہ پرسیپشن، اور اب قانونی ورسز پرسیپشن کی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں، دونوں کا خیال ہے کہ اس کا پرسیپشن پہ کوئی اثر نہیں پڑنا، جو لارجر پرسیپشن ہے اس وقت مارکیٹ۔ نہیں، اس میں اب اوورآل دیکھیں تو جس طرح تحریک انصاف 3 دھڑوں میں گئی ہے، جس طرح تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، جس طرح پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، انٹرویوز آ رہے ہیں، اس طرح بظاہر اس کا لگتا ہے نقصان ہوگا تحریک انصاف کو۔ بندے ہی ہیں نا یہ سارے جو کھڑے ہونے تھے، یہ سارے، لیکن جو منصور نے بات کی کہ ووٹر کیا ٹرن ہوگا، نہیں ہوگا اس کو عثمان ڈار صاحب کے سارے ہی اگر ہو جائیں تو اس وقت ہم جہاں پوزیشن لے چکے ہیں وہاں پوزیشن ہے، کوئی ادھر نہیں آ رہا، ادھر سے کوئی ادھر نہیں جا رہا، سارے اپنی اپنی پوزیشن لے چکے ہیں۔ قانونی طور پہ اس ملک میں اسحاق ڈار صاحب حدیبیہ کے خلاف وعدہ معاف گواہان کے لکھ کے دے کے گئے تھے، اور پھر وہ مجسٹریٹ کے سامنے لکھ کے دے کے گئے تھے، اور جس وجہ سے ان کی سزا معطل ہوئی تھی اس سے پھر گئے تھے، اور پھر وہ وزیر خزانہ بھی بنے۔ تو یہ وقت چند لمحے بندہ کہیں بھی مکر سکتا ہے، کچھ بھی قانونی طور پہ کچھ بھی نہیں فی الحال نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا، جو عطر بھائی نے، جو منصور بھائی نے، کہ آئے کیسے، پہنچے کیسے، ادھر سے کیسے آئے، انٹرویو میں کیسے، لیکن مجھے بتائیں کوئی نئی چیز انہوں نے کہی ہو، کوئی چیز آپ نے نہ سنی ہو، مجھے یہ بتا دیں، تینوں بھائی بیٹھے کوئی ایک چیز بتائیں۔ زمان پارک میں کئی مرتبہ ہم نے سنا، کئی مرتبہ انٹرویوز میں ہوا، کئی اور سیاستدانوں نے، تحریک انصاف نے کہا زمان پارک میں میٹنگز ہوتی تھی، زمان پارک جڑا ہوا تھا، آئدر صحیح ہے غلط ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، یہ اگر اس کو مبینہ طور پہ کر لیں یا ایک کر لیں کہ یہ سارے زمان پارک 2 گروپ تھے، سب کو پتا ہے اس بات کا۔ اگر آسم ابھی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر گروپ مانتے ہیں کہ ہم آؤٹ سائڈر گروپ تھے جس کو گھاس نہیں ڈالی جاتی۔ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا تھا، آسم منیر صاحب کو نہیں لگانے دینا تھا، لانگ مارچ اس لیے ہوا تھا، یہ ساری چیزیں وہ بتا تو کانٹینٹ وائز ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ لانگ مارچ ہوا کیسے تھا۔ یہ بالکل اوپر ہونا چاہیے، ساروں کو ہونا چاہیے، اس میں کون کون پیچھے تھے کون آگے تھے سارا آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو نئی لوگوں کو پتا تھی، جو انہوں نے کوئی نئی بات کی، پرانی بات کی، کانٹینٹ وہی تھا جو وہ انہوں نے بولا۔ اور دوسری چیز، دوسرا آپ دیکھ لیں 25 دن اور اس کے بعد کس طرح پہنچے اور پھر کہاں گئے اور کیا ہوا، یہ تو معاملات جگہ رہیں گے۔ بریک لیتے ناظرین، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ منصور، آج 2-3 اخباروں میں، ٹی وی چینلز پر بھی یہ خبر چلی، جگہ جگہ یہ خبر چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے میاں صاحب کو یہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ اپنی واپسی ملتوی کر دیں۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کاشف، یہ فیکٹ ہے، مسلم لیگ نون کے اندر چند واقعی یہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ رائے ہے کہ میاں صاحب 21 تاریخ کو واپس نہ آئے یا پھر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، جو میرے پاس سورسز سے خبر آئی ہے۔ لیکن میرے جتنی بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے سورسز سے، میجورٹی ابھی بھی پوری طرح تیار ہے میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے 21 تاریخ کو۔ اور ابھی مجھے بریک کے دوران یہ خبر ملی ہے کہ کل شہباز شریف صاحب 3 بجے میاں صاحب کے استقبال کے سلسلے میں پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، بڑی اہم پریس کانفرنس بتائی جا رہی ہے، اور وہ خود اس کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیاریاں تو فل ٹائم شروع ہیں، اور 2 دن سے لاہور کے اندر، 2-3 دن سے لاہور کے اندر جلسے وغیرہ اور اس اور یہ جو کل واقعہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی گاڑی پر، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے، ایک چھوٹا واقعہ ہے، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یا مسلم لیگ نون کو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے کہ عوام کا رد عمل یہی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ I think it's too early to actually decode that کہ یہ کیا مطلب ایک ون آف واقعہ ہے یا اس طرح کے اور بھی واقعات ہوں گے، لیکن یہ تو فیکٹ ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ میں لاہور کے اندر موجود ہوں، میں نے جا کے مختلف شوز بھی کیے جا کے مختلف حلقوں میں، بلکہ میں میاں صاحب جو ٹریڈیشنلی جس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، میں وہاں پہ بھی گیا، تو میاں صاحب کی وہ سپورٹ اب نہیں رہی، سپورٹ کافی حد تک کم ہو گئی۔ I don't want to give out a figure، لیکن let me ask you a vague question۔ آپ کہتے ہیں وہ سپورٹ نہیں، وننگ سپورٹ اب بھی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مقابلہ سخت ہے؟ نہیں، یہ لوزنگ سپورٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی I can hear you جو میں کہا 2-3 طریقے سے گیج کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی حلقے میں جاتے ہیں، جس طرح ہم مائک پکڑ کے جاتے ہیں تو ہم کچھ ٹیک اوے لیتے ہیں وہاں سے۔ آپ کے خیال میں میاں صاحب کی سپورٹ اب بھی جیتنے والی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت ٹائٹ مقابلہ ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہارنے والی سپورٹ ہے؟ مجھے آپ کی آدھی آواز آئی، پھر اس میں آواز چلی گئی، لیکن مجھے جو آپ کی آخری آواز آئی ہے، میرا خیال میں میاں صاحب اپنے حلقے سے کچھ حد تک وننگ پوزیشن میں ہے، لیکن وہ والی بات نہیں ہے جو ماضی کی تھی، لیکن پھر بھی ایک سلائٹ ایج ابھی بھی میاں صاحب کو کم از کم اپنے حلقے میں حاصل ہے۔
सो अभी भी जीतने की पोजीशन में, सो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल हार गए हैं। जीतने की उनके आपके ख्याल में कि जो आप उनके हल्के में गए, तरीके इंसाफ ने भी एक जलसे की दरखास्त डाल दी है। नाउ इज द टेस्ट केस। इनको तो ये आई एम सरप्राइज कि इतनी देर याद से याद आया तरीके इंसाफ को। दे शुड नाउ गो आउट और जलसे करे जाके जगह जगह, ताकि अब देखना ये भी पड़ेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी मिलेगी उनको, क्या जलसे फ्रीली करने की इजाजत होगी? और क्या पीटीवी उसको लाइव दिखाएगा जिस तरह मरियम बीबी का जलसा दिखाता है, या जलसे की तैयारी के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी के ऊपर लाइव दिखाई जाएगी? इसलिए कि न्यूट्रल हुकूमत है ना, तो वो सारी चीजें हमें देखने का मौका मिलेगा। फिर बड़ा क्वेश्चन ये कि उस जलसे में जाके खिताब कौन करेगा? अगर इनको जलसे की इजाजत मिल जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें कोई लीडर ऐसा नहीं होगा जिसका खिताब सुनने के लिए अवाम वहां पे आएगी, लेकिन इन तमाम जमातों के जलसों से वो बड़ा जलसा होगा और उसमें अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। क्यों करेगी? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ऑल्दो कि इस तरह इस वक्त ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि लीडरशिप आप कहां से लेके आएंगे जो आके स्टेज पे वो करेगी? सारी लीडरशिप तो आपकी रूह पोश है। तो ये है, पर मेरे ख्याल में उमर साहब बाहर हैं। असद उमर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उनको स्टेज पे देखना या सुनना चाहेंगे। वही तो फैसला उधर ही होगा। तादाद का क्विकली मंसूर आप ऐड करते, फिर मैं भट्टी साहब से मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है असद उमर का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। दे हैव एक्चुअली सेड दिस। ये अगर आप अंदर बात करें तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट्स हैं उनके हवाले से, और फिर साइफर केस में भी वो उनका कहीं पे जिक्र नहीं है। क्या होगा जब जलसा होगा? लिबर्टी में उन्होंने दरखास्त दी जलसे की। आपको लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, पीटीवी जलसा दिखाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर होंगी, या तादाद का फैसला तो मैं हमेशा कहता हूँ वो तो जब दिन आएगा जलसे का उसी दिन ये तादाद का फैसला होगा, लेकिन बाकी लवाजमात करने दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कुछ करने दिया जाएगा। एक तरफ वो पार्टी है जो जिनको जलसों की इजाज़त है मगर लोग नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ वो पार्टी है जिनको जलसों की इजाज़त नहीं मगर लोग चाहते हैं। सानिया शाह दरा गुजर चुका है मुस्लिम लीग नून पर, 10 लाख बंदे हैं, हीरो होंडा तक बातें पहुंची हुई हैं। और ये आपके दिल में तो आया होगा कि मैं भी होंडा ही लासा। इन्होंने 6 बंदे भी तैयार किए हैं और ये पहली सबसे बड़ा ग्रुप होगा जो जाएगा वहां। पहली दफा यकीन करें, पहली दफा आतर काजमी का रात 1 बजे फोन आया काजमी का, भाईजान एक मेरा भी जे बड़ा तंग आ गया। लेकिन मैंने साइकिल का है या उम्रा की टिकट का है, मैंने कहा कि ये बदलें थोड़ा सा, पेट्रोल महंगा हो गया था, या साइकिल दें एक्सरसाइज कर लिया, मुझे उम्रा करा। उन्होंने दोनों 3 टायर वाली साइकिल नोइंग भट्टी साहब उन्होंने कहा पाजिया ताड़ी साइकिल। मेरे महबूब का जो हीरो हैं उनका हीरो होंडा इस्तकबाल करेगा, लेकिन 10 लाख वो खैर छोड़ें। जो शहबाज शरीफ साहब का, ये अभी हलकों में जाएं तो सही सर, हलकों में जाएंगे ना। ये जो उनसे बकौल शहबाज शरीफ साहब मुझसे लोग मुतालबात कर रहे थे और मसाइल बयान कर रहे थे, वैसे जिस जुबान में मसाइल बयान कर रहे थे वो अल्लाह ना करे किसी और से करें, तो अभी जाएं तो सही। ये आइसोलेटेड वाकया नहीं है, अभी जाएं, अभी बड़ा लंबा है इसमें और ये है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को आज गालिबन इमरान खान की सालगिरह थी, उस हवाले से भी वो करना चाह रहे थे, वो भी नहीं इजाज़त मिली। तो जल्द से अभी मुझे नहीं लगता अभी मुस्तकबिल करें। हाँ, इलेक्शन के करीब आके अगर कोई रह गया सर तो कर लेंगे। केयर टेकर आ चुकी है, अब ये थोड़ा कहना कि इसका मतलब है कि फिर नहीं है ना जलसा उनका? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, ओपनली जिस आप देख लें पंजाब के अंदर उनको रैलीज की इजाजत नहीं दी जाती थी, बाकी सारी जमातों तो एक तरफ मरियम बीबी जलसे कर रही होती थी। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उसका बुनियादी मकसद ये है कि इस फील्ड के अंदर और कोई, और जो मंसूर साहब ने कहा ना कि उनको कहीं होप अभी भी है कि वो लाहौर जीत सकते हैं, यकीनन उनको होगी, लेकिन उनको इस चीज़ का इदराक भी है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जीतेंगे। अगर उनको ये हो ना कि हम जीत जाएंगे तो अभी तक वो इलेक्शन के लिए ज्यादा मुतहरिक कैंडिडेट ही नहीं होगा तो सेकंड वाले ने जीतना नहीं। विनिंग कैंडिडेट अगर भले का निशान हुआ बैलेट पेपर के ऊपर तो वो निशान ही विनिंग कैंडिडेट होगा। आज आप देख ले, कल 2 वीडियोस आई, एक उस्मान डार का 1 घंटे का इंटरव्यू चलाया, चंद मिनट की उसकी वालदा की उनकी आई वीडियो, बयानिया क्या पूरे मुल्क में बना, डिस्कस क्या होता रहा, उनकी वालदा की वीडियो। तो पब्लिक पल्स को आप उस चीज से जज कर सकते हैं। हाँ, ठीक। मंसूर, आपका क्या ख्याल है, क्या ये जलसा होगा, इजाजत मिलेगी, पीटीवी दिखाएगा जिस तरह बाकी सारों के साथ हो रहा है? बेहतर है कि देखें मुश्किलात उनकी अपनी जगह, अगर इसको चलाया जाए इस तरह, या यानी एटलीस्ट सम सेम्बलेंस ऑफ एक फ्री कैंपेन दी जाएगी तरीके इंसाफ को? नहीं, मैं काशिफ साहब फिलहाल जो कम से कम इस वक्त जो शवाहिद आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरी बात यह कि मैं जब लाहौर के बारे में, लेट मी गिव यू एन इनसाइट अबाउट लाहौर। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने खुल के खेलने दिया
ہاتھوں سے رسی کھول دی, ٹانگوں سے رسی کھول دی, منہ سے پٹی اتار دی, آنکھوں سے پٹی اتار دی اور کھل کے اس کو ہاتھ پیر چلانے دیے, تو پھر تو لاہور نہیں بچتا نون لیگ کے ہاتھ میں, پھر گیا ہر صورت گیا ہاتھ سے. لیکن اگر تو اسی صورتحال کے ساتھ چلتا رہا, اور دوسری یہ میں اطہر بھائی کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ جی عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو آ گئی تو وہ ڈسکس ہوتی رہی, نہیں, عثمان ڈار ہی کل سے ڈسکس ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ بھی جو بات کر رہے ہیں عثمان ڈار کی کر رہے ہیں, لیکن یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جی عثمان ڈار اگر نہیں الیکشن لڑ سکتے تو والدہ لڑ لیں گے, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دیٹ کہ جی آپ ایک شخص کو دوسرے سے ریپلیس کر دیں. اس کے ڈائنامکس پولنگ ڈے کے اور بہت سے ہوتے ہیں, دھڑے بازی ہوتی ہے, دھڑوں کو آپ نے ساتھ لانا ہوتا ہے, کیمپیننگ کس نے کرنی ہے. اگر آپ کو جھنڈا ہی نہ لگانے دیا جائے, اگر آپ کو جلسے ہی نہ کرنے دیے جائیں, آپ کو کھل کے کام ہی نہ کرنے دیا جائے, اگر الیکشن ڈے والے دن اگر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اگر کسی وین کے اوپر ہے, کسی پک اپ کے اوپر ہے, اور وہ ووٹرز کو لے کے جا رہی ہے اور آپ اس کو جانے ہی نہ دیں, پولنگ اسٹیشن سے پہنچنے ہی نہ دیں, سو تھنگس وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. تو ہاں البتہ یہ ضرور ہے, دین یو کانٹ کال دیٹ الیکشن کریڈیبل الیکشن یا اوتھینٹک الیکشن. لیکن فی الحال تو صورتحال یہی ہے. اور یہ جو لبرٹی کی بھی بات کی گئی ہے, ڈپٹی کمشنر کو جو لیٹر لکھا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس سلسلے میں جو صورتحال میں کم از کم لاہور میں دیکھ رہا ہوں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو اس قسم کی کوئی پرمیشن ملے گی. کل اعجاز الحق صاحب نے بڑی دلچسپ ایک بات کہی, انہوں نے 77 کی مثال دے کر کہا پھر اگر فری الیکشن پاکستان میں نہ ہوئے تو پھر ایک نہیں 2 الیکشنز ہوں گے, یعنی ایک تو الیکشن ہو جائے گا. پھر انہوں نے مثال دی کیسے کیمپ اس وقت تو مارشل لا لگ گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ بٹی صاحب فری الیکشن نہ ہوا تو مشکل ہو جائے گی, ایک پریشر بننا شروع ہو جائے گا ادھر کہ یہ نا یہ کس قسم کا الیکشن؟ ڈیفینیٹلی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بند گلی میں ہم ہیں, جو حال ہمارا ہو چکا ہے, 125 ارب ڈالر کا قرضہ, اور یقین کریں میں تو ابھی کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں تھا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ 16-1700 ارب, 2000 ارب ہم نے دیا ہے صرف کیپیسٹی چارجز ان پچھلے سال ان نجی بجلی گھروں کو. تو عجیب و غریب صورتحال ہے. کیئر ٹیکر کب تک چلائیں گے؟ اگر اس میں الیکشن فیئر نہ ہوئے, لیول پلینگ یا قابل قبول نہ ہوئے, تو ایک اور بند گلی میں, ایک اور بند جیسے 2018 کے فوراً بعد ہوا تھا, کوئی نہیں مانتے اور دھرنے شروع اور جلسے جلوس شروع اور سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی آوازیں لگیں. وہ تب سارے بیٹھ گئے تھے نا جماعت. اب ادھر ایک جماعت ہے کہ جس کا کوئی قابل, جو پیپلز پارٹی کا سمجھ کوئی نہیں آ رہا فی الحال. پیپلز پارٹی بڑی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, بڑے پہنچ, زرداری صاحب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ, مان جان گے. ہاں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی ان کی کوئی بالکل ہی نہ ریجیکٹ ہو گئے ان کے معاملات تو علیحدہ بات ہے. ورنہ پیپلز پارٹی کب انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد, بے نظیر بھٹو نے سوری مفاہمت شروع کر دی تھی, کب مزاحمت کی اب انہوں نے, ایک اینٹ سے اینٹ بجائی تھی, اس کے بعد اینٹ جوڑتے رہے ساری عمر. تو الیکشن بہرحال فیئر اینڈ فری, قابل قبول چلو کر لیں, فیئر اینڈ فری تو کبھی بھی نہیں ہوئے, قابل قبول نہ ہوئے تو بہت رولا پہ جائے گا. یہ بتائیں کہ اب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, ایک پورے جلسے کا ایک پورا ماحول بنا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, لاکھوں لوگ جائیں گے, ان کا جلسہ ہوگا مینار پاکستان پہ, ظاہر ہے وہ لینڈ کریں گے, کوئی کہا جا رہا ہے کہ ہیلی میں بیٹھیں گے, مینار پاکستان پہنچیں گے, پھر وہ گھر چلے جائیں گے. یار اس میں تھوڑا سا وہ بھی ڈالیں, عدالت نے ان کے آگے سرنڈر کرنا ہے. ویسے سوال سے سن لو نا, اسے چاہیے آ جائے گا. نہیں, عدالت نے سرنڈر کرنا ہے کہ انہوں نے عدالت کیا؟ عدالت نے سرنڈر کرنا ہے. پہلے تو عدالت نہیں کرنا ہے, وہی پوچھنا, عدالت نہیں کرنا ہے یا عدالت نہیں کرنا؟ نہیں یار, یہ پتہ نہیں صحیح بات کیوں نہیں بتاتے. میں نے تو کہا تھا ایون فیلڈ بلا لیں یا ایئرپورٹ بلا لیں یا آن لائن عدالت کو کہیں میرے میاں صاحب سرنڈر کر لیں, تو کیا فرض ہے؟ یہ درمیان میں ایک فارمیلٹی سی ہے, وہ پوری کرنی ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں اگر کہ مجھے اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ کاشف بھائی مجھے 2 ہیرو ہونڈا دے دیں تو ان کی جگہ میں سرنڈر کر دوں. ہیرو ہونڈا پاکستان میں بنتا, ہیرو ہونڈا نہیں, ہیرو ہے, ہمیں ہونڈا دے دیں, ہیرو ساڈے کول ہے, انڈین برانڈ ہے بٹی صاحب. سو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, ہمیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا, ہم آرام سے مینار پاکستان جائیں گے, ہم جاتی عمرہ جائیں گے؟ انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں یا لوکل گارنٹیز ہیں یا دونوں ہیں؟ یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی تذلیل ہے. آپ آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ عوامی شعور کی توہین کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے اندر اس دن آئین معطل ہو جائے گا جب ایک سزا یافتہ, وہ بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, بڑے معزز شخصیتیں, لیکن ان کا جو لیگل سٹیٹس ہے اس وقت بھی وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں, تو آپ اس کے اراؤنڈ کوئی گفتگو سن رہے ہیں؟ وہ آئیں گے, وہ یہ کریں گے. اور ملک کے وزیر داخلہ جو ہیں, جو انتہائی بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں اور مفرور ہیں. اس کے اوپر جو ری ایکشن آیا تو وزیر داخلہ آگے سے وضاحتیں دے رہے تھے. تو یہ اس میں یہ کوئی تیاری نہیں ہو رہی, یہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کا
मजाक उड़ाया जा रहा है और डंके की चोट तो पर आप यही कह रहे हैं ना कि ये एतमाद है उनको, ये कॉन्फिडेंस है कि ये मजाक उड़ेगा, ये उड़ेगा, वो उड़ा रहे हैं और 16 माह के दौरान हमने देखा वो उड़ाते रहे और फिर उसका साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाते रहे, हर चीज खुद आके कहते हैं कि जनाब ये हमने ऐसे करना है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसी तरह चीजें चल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने कहा था कि जिसने जिंदगी की गारंटी मांगी थी, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो निज़ाम की तस्दीक करके गए, झूठ बोल के गए और अब वो वहां बैठ के हंस रहे होंगे। मंसूर, आपके ख्याल में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? जहां से उस्मान डार आ रहा है, कराची से, कामरान शायद साहब के किसी के प्रोग्राम से। छोड़े काशी भाई, मैं सवाल का क्या जवाब दूं, छोड़े चले आगे चले, इसको छोड़ दें, चले समझ तो मैं क्या सारे समझ गए कि आप क्या कह रहे हैं। ये बताएं कि अगर 2 मोटरसाइकिलें भी देनी है, जियो फेंसिंग कर रहे हैं, ऐपें बन रही हैं, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। जब पैनमा आया पहला जलसा, मंसूर आप खुद लाहौर से, आपको याद होगा, चेयरिंग क्रॉस पर किया था तहरीक इंसाफ ने, और मेरे को 2,500-3 हज़ार लोगों से ज्यादा लोग नहीं थे। फिर इमरान खान साहब को उस वक्त पूरे लाहौर के चक्कर लगाने पड़े थे रायविंड जलसे से पहले, और लोगों को किसी तरह गैल्वनाइज करें, उनको मोटिवेट करें कि वो जलसों में आए, क्योंकि लोग जलसे में नहीं आ रहे थे। आपको लगता है कि ये जो मरियम नवाज साहिबा की जलसा / कॉर्नर मीटिंग जो बन गई बाद में, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उनको लग रहा है कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और इसी वजह से ये मोटरसाइकिलों की ऑफरें भी हैं, और ये जो जियो फेंसिंग और ऐप्स की बनाने की बात है कि दे हैव टू इंश्योर समहाउ के लोग आ जाए। आर पीपल रिस्पॉन्डिंग टू देम? लाहौर की क्या लंगर का पैस पे? काशिफ भाई, ये मैं ना हमेशा इस बात का कायल हूं कि सियासतदान कितना ही हैंडसम हो, कितना खूबसूरत हो, कितना ईमानदार हो, बड़ा एक्सपीरियंस्ड हो, उसका माजी जिस तरह ये लोग 2013 से लेकर 2017 को बेचने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग वाले, कुछ ऐसा भी हो, वॉट एवर इट इज द केस, लेकिन एक ऐसी कालक है, एक ऐसी स्याही है, ऐसा कीचड़ है, अगर वो आ जाए ना सामने तो वो बड़े बड़े सियासतदान के मुंह के ऊपर जो है ना वो जब चिपक जाता है तो वो उतरता नहीं है, और उसका नाम है महंगाई। इमरान खान साहब का जब दौर था, उसने भी इमरान खान साहब का सारा वो जो हीरोइज्म था उसको उठा के बाहर फेंक दिया था, और लोग इमरान खान साहब को बुरा भला कहना शुरू हो गए थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था जनाब डिलीवर करने वाला बंदा है, क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस है, ये करके दिखाएगा, उनको भी बेड़ा गर्क किया महंगाई ने। आज भी यही सूरत हाल है। आप नवाज शरीफ को ले आए, नवाज शरीफ साहब 100 दफा जाके उन लोगों को समझाएं, जो मर्जी कर दें, लेकिन वही महंगाई का कीचड़ जब सामने आता है ना तो वो किसी को नहीं बख्शता। यहां पे भी यही सूरत हाल है। मैं मरियम नवाज साहिबा की बहुत कोशिशें होंगी, बहुत उन्होंने एफर्ट की होगी, लेकिन आप उनकी अपनी टीम के अंदर भी अगर आप उठा के देखें तो ऐसा मिसट्रस्ट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप हैरान होंगे। मरियम औरंगजेब हैं, मरियम औरंगजेब जो है वो मरियम नवाज की राइट हैंड पर्सन समझी जाती हैं, वेरी दोस्तों आपस में सहेलियों वाला सूरत हाल है। आपको मरियम औरंगजेब टीवी पे नजर आती है नून लीग को डिफेंड करते हुए? आपने उनको मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बनाया हुआ था, आज भी सेक्रेटरी इत्तलात है नून लीग की, आपको टीवी पे एक टॉक शो में नजर नहीं आएंगे उनको डिफेंड करते हुए। व्हाई इज दैट? क्योंकि उनको पता है मुश्किल है, बाउंसी पिच है, बॉल उठेगा, मुंह पे आके लगेगा, हेलमेट पे आके लगेगा। तो बड़े बड़े जो फने खान है ना, 30 मार खान है, उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं सूरत हाल देखते हुए। ओके, सो आप कह रहे हैं कि इसको दिफा करना बड़ा मुश्किल है। ये बताएं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितने गई? वो पार्लियामेंटेरियन सी, यानी वो होता ना, पार्टी आती है और आपको नजर आता है कि पार्टी टेकिंग ऑफ और जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, और एक हवा बनाई जाती है। सवाए इसके कि इक्का दुक्का लोग कोई टीवी प्रोग्राम में बिना इस पार्टी वो क्या कर रही हैं? सर वो वही कर रही हैं जो करना चाहिए। उनके पास वोटर नहीं है, सारे इलेक्टेबल मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन है तो टीवी स्क्रीन। फेयर इलेक्शन हो तो जहांगीर तरीन खुद आ जाए, परवेज खटक का मैं फिर भी कहता हूँ 19-20 के साथ कोई सीट के करीब पहुंच जाए या नंबर 2 पे अच्छे वोट हो। वोटर नहीं है उनके साथ, जाहिर है उनको भी पता है, खुद कहते हैं कि भाई हमें कौन वोट डालेगा, इमरान खान की तहरीक इंसाफ की पार्टी का हमें कौन वोट देगा? नून हमें देगी, पीपल्स पार्टी हमें देगी। तो जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ ये लगाना है कि अलीम खान साहब को 15-20 सीटें मिल जाएं, वो सीएम पंजाब बन जाए। जुगाड़ ये लगाना है कि कोई 15-20-25 सीटें इस्तेकाम पार्टी, इलेक्शन ऐसे हों कि हमारे और कौमी असम्बली में प्रेशर ग्रुप बन जाए। बाकी तो कोई नहीं किसी के पास, सिंपल सी बात है। बस जुगाड़ लगे तो लग गए और दाव पे बैठे, जुगाड़ पे बैठे। आप सोचे ना, कोई पार्टी का वोटर टूट के उनको वोट देगा? नहीं देगा। अदील की ना सुने, ये मरवाएगा। नहीं वो है। अच्छा ठीक, चला गया बहुत अच्छा, चला गया, पहले चला जाना चाहिए था।
ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये दाव लगने वाली बात है, सो हमारी सियासत कुछ जमूद का शिकार नहीं है? ये नहीं लग रहा है इस मुल्क में इलेक्शन होने वाला है? हम अक्सर ये कहते थे कि इलेक्शन साफियों के लिए वर्ल्ड कप की तरह होता है, 5 साल बाद आता है, आप उसके ऊपर भागते हैं, बाहर जाते हैं। मंसूर ने कहा इलेक्शन वाले के हवाले से एक और भी एक बंदे को कहा था कि इलेक्शन जब तक होता है छोटे चैनल में ना जाना, तुम्हें एक्सपोजर की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं माना, चला गया। चलो जनाब, तो कुछ जमूद सा नहीं नजर आ रहा? देयर इज नथिंग हैपनिंग, सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। द ओनली थिंग जो हमारा टीवी चैनल का पेट भर रहा है वो मियां साहब की वापसी और उसके गिर्द होने वाली सियासत है। अगर ये भी खत्म हो जाए और उस्मान डार दा इंटरव्यू ना हो तो उसे करोगे की? असल में इस वक्त हो रहा ये है कि देखें, जमहूरियत के अंदर जो आपकी सियासत होती है ना, वो अवाम के उस वजन से चलती है। जमहूरियत की इस वक्त जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो इंतखाबी सियासत की जमहूरियत की जो इंतखाबी सियासत की जो जी जमहूरियत कितने इधर ही है मैं भी सिविलियन आमरीयत है या फौजी जमहूरियत कितने? जमहूरियत है ना, इंग्लैंड तू आया है, तू खुदा दा खौफ कर, इंग्लैंड तू आया है, तू इत्थे आके सानू ट्रक दी बत्ती ते पिछे ला। नहीं जमहूरियत है ना, अगर आप मैं बोलूंगा तो आपको समझ आएगी। केड़ी इतनी भी जमहूरियत नहीं, तेनू खबर मेरा सुन लेना, केड़ी जमहूरियत है? जमहूरियत में और आमरीयत में फर्क क्या है? जो आपके और मेरे रवैये में फर्क है। आप मुझे अच्छा अब आगे मैं फर्क बताऊं? ये पहले भी भट्टी साहब को उस दिन भी बताना चाहिए था। मैं फर्क बता देता हूं भट्टी साहब, आप उस वक्त से कितनी खिलखिला के बातें कर रहे हैं। ये जमहूरियत है। ओ यार, इस जमहूरियत माइक बंद करें इनका, स्क्रीन से उतारें, माइक बंद करें और स्क्रीन से उतारें भट्टी साहब को। ये होती है ये आपकी जगह कैमरा आ गया, भट्टी साहब बोल नहीं सकते। भट्टी साहब इसको अमरीयत कहते हैं। ये अगर ये आपकी जमहूरियत है, अच्छा मैं वापस आए जी, जमहूरियत वापस आ गई है। मैं जरा सौखा काम नहीं है, जरा थोड़ा सा हौसला की ताकत। नहीं हिम्मत करो अपनी जमहूरियत देखना। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था, जमहूरियत है, आइन है, कानून है नहीं, पर कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। और ये इन्होंने किन्होंने लाना है जो खुद तोड़ते हैं? हौसला करें ना। मसला ये कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बस भट्टी की जगह कैमरा लगे हुआ है, तो कैमरा जो फीड करोगे बोल देगा। यार तो ये क्या करते हैं? नहीं ये क्या करते हैं? साहब आपकी आवाज तो चल रही है ना, यू आर एटलीस्ट एक साल 1947 से एक की तरह की तकरीरें। नहीं असल में अगर मैं अपना बात कंप्लीट कर लूं प्लीज, थैंक यू। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको गहमा गहमी तब नजर आती है कि जब सियासत अवाम के इर्द गिर्द घूम रही हो, वो सियासी जमातें सियासत कर रही हों, इंतखाब की बात कर रही हों, जिनके पीछे अवाम हो। जो लोग अभी हैं, जिनको इस वक्त इंतखाबात की इजाजत है या लड़ने की इजाजत है या सियासत करने की इजाजत, उनके पीछे तो कोई बंदा ही नहीं है। तो फिर यही हालत होगा, यही पता चलेगा कि जनाब ये कब्रिस्तान के अंदर सियासत हो रही है, सबसे बड़ी जो जमात है उसको तो आपने आने नहीं देना। तो यही इशू है, जब वो आप देखेंगे सारी जमातें सियासत करेंगी तो आपको गहमा गहमी भी नजर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।